ویلکم بیک جاگو دنیا. کیا بہت خاص واقعہ ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ٹالرنس نہیں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مذہبی معاملات میں کوآپریٹ نہیں کرتے. ہم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں اسکالرز بنانے کے لیے، اسلامک اسکالرز بنانے کے لیے ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا ہے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا، اور ہم آگے انشاءاللہ اور اس کو بڑھائیں گے. تو ہم اسٹوڈنٹس کو چاہ رہے تھے کہ اپروچ کریں، کہ وہ انوائٹ کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں کہاں جائیں. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ لوگ کہ جو آلریڈی اس طرح کے کورسز آفر کر رہے ہیں وہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. لیکن آج معلوم ہوا کہ ایک صاحب کے جو اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کرا رہے ہیں، ان کے پاس بہت سی اپلیکیشنز آئیں. انہوں نے بعض لوگوں کو ایڈمٹ کیا اور بہت سی اپلیکیشنز کی ان کے پاس لسٹ تھی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیں، یہ پوری لسٹ لے جائیں، آپ بھی ہمارا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام کو بڑھانے کی توفیق دے. آئی سیڈ اٹس گریٹ. ایسے لوگ اگر موجود ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ دین کے معاملے میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ چیز انشاءاللہ پھر آگے بڑھے گی اور یہ نفرتیں اور ٹینشنز کم ہوں گی، اور لوگ یہی چاہتے ہیں. ہاؤ نائس ٹو ہیئر دیٹ. انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہوں گی، کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بول رہے ہیں؟ میں احمد سے بات کر رہا ہوں. احمد جی جی. احمد ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سب ایک ہی امام کو ماننا شروع کر دیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا. لیکن ہمارے ایک امام مسجد صاحب تھے، انہوں نے جمعے کے دن فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک 72 فرقے 72 فرقے نہیں بنیں گے قیامت نہیں آئے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. تو کیا یہ اس بات کی نفی نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات سنی ہے وہ آدھی بات ہے. جو حدیث میں پوری بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ امت مسلمہ میں 73 ہوں گے یہودیوں کے مقابلے میں کہ جہاں 72 تھے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون ہے کہ جو صحیح راستے پہ ہوگا، نجات پائے گا. تو آپ نے فرمایا وہ کہ جس پر میں اور میرے ساتھی میرے صحابی چلتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس بارے میں وری نہیں کرنی ہے کہ کون سے فرقے مل کے 72 بنتے ہیں 73 بنتے ہیں. ہمیں جس بارے میں وری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں، اس راستے کو اختیار کریں کہ جو راستہ ہم کو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آپ کے ساتھیوں نے اس کو فالو کیا. باقی یہ ہمارے لیے وری کرنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کس شمار میں ہیں. ہم لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دیں گے، خود بھی اس کو اختیار کریں گے. اور یقین جانیں کہ اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان فقہی معاملات میں اگر کچھ اختلافات ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دونوں مختلف فرقوں کو بلانگ کرتے ہیں. نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جو مسلمان بھی نیک نیتی کے ساتھ صحیح رائے کو اختیار کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو آخرت میں ناکام نہیں کریں گے. قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. ہم انسان ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم انٹیلیجنٹ ہیں. ہمارے درمیان سمجھنے میں، غور کرنے کے نتیجے میں کنکلوژنز ڈرا کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کنڈیمنیبل چیز ہے ہی نہیں. ایبسلیوٹلی اٹس اے فیئر. بالکل یہی آزمائش ہے. بالکل. ہمارے ہاں عام طور پر یہ کیوں سمجھا جاتا ہے عالم دین صرف مدرسہ اور مسجد ہی چلا سکتے ہیں، کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں ایسا خود ان کو رول دے کے محدود کر دیا ہے. ہم نے ان کی ایجوکیشن میں اور چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے، ہم ان کو اور رول نہیں دے رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس میں صورتحال کچھ بدل بھی رہی ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اس بینکنگ کے حوالے سے، اسلامک بینکنگ کی. تو اسلامک بینکس میں اب بہت سے اسکالرز ہیں کہ جو ایڈوائزرز کے طور پر آ رہے ہیں. تو اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قصور ان اداروں کا بھی ہے کہ جس میں تعلیم ایک ہی اینگل سے دی جاتی ہے، ہمارا بھی ہے. اور کچھ یہ واقعہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے. اس میں بہرحال آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی بیک وقت انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ریلیجس اسکالر بھی ہو اور آرکیٹیکٹ بھی ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے یہ مجبوری ہے کہ آپ کو بعض لوگوں کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ بیسک ایجوکیشن کے بعد 12 سال 14 سال پڑھنے کے بعد آپ ریلیجس اسکالر بنیں. اس کے نتیجے میں وہ ریلیجس اسکالر بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی علوم پر بھی پوری دسترس رکھتے ہوں گے اور اس کو ایکسیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. یہ ٹو گو بیک ٹو اسلامک بینکنگ، اس میں سود نہیں ہوتا کیا؟ بالکل بھی
دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ اب اوپینینس کی بات ہے. میری اپنی پرسنل اوپینین اس معاملے میں, اس میں بھی اگر میں بینک میں پیسے ڈپازٹ کروں ایکسٹرا تو بن جاتے ہیں. ایک ایکسٹرا پیسہ بننا وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کو لگا بندھا فکس ریٹرن ملے گا کم واٹ میں, اور ایک وہ ریٹرن ہے کہ جو ویریبل ہوگا آن دا بیسس آف دا پرفارمنس آف بینکنگ بزنس. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلامک بینکنگ اس وقت جس طرح سے چل رہی ہے اس میں آدھا حصہ ٹھیک ہے, آدھے میں ابھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. کون سا ایسا صحیح ہے؟ وہ والا حصہ صحیح ہے کہ جو بیس کر رہا ہے لیزنگ پر اور اس سے ملتی جلتی بزنس پر. وہ کہ جو بیس کر رہا ہے مرابحہ پر, وہ ہمارے ہاں اکثر علماء اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید وہ کچھ سود ہی سے ملتی جلتی چیز ہے. تو پھر آپ تو ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں جی, ان اسپیسیفکلی ان اسلامک بینکنگ, آپ اگر مشورہ دے سکیں فار این آلٹرنیٹیو سسٹم جس میں سود نہ ہو, تو وہ کیا سسٹم ہوگا؟ وہ سسٹم بڑا آسان ہے. اس میں آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے قرضہ لیں یا ہم کو اپنے کاروبار میں شامل کریں. ہم ایز اے بینک آپ سے پرنسپل اماؤنٹ تو ہمیشہ ڈیمانڈ کریں گے, لیکن اگر آپ کو نقصان ہوگا تو ہم ایک پائی آپ سے اور نہیں مانگیں گے. ہاؤ اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہم کو بھی اس فائدے میں شریک کریں, چاہے آپ اس میں فکس ریٹرن دیں, لیکن جب کبھی بھی نقصان ہوگا, نقصان کی صورت میں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کاروبار میں پیسہ دے تو کاروبار کی نقصان کی صورت میں وہ کوئی چیز اس سے ڈیمانڈ نہ کرے. لیکن پھر بینک چلیں گے کیسے؟ بینکس ایسے چلیں گے کہ وہ انٹیلیجنٹلی, آج بھی دیکھیں, آج بھی وہ سلیکشن میں بہت احتیاط کرتے ہیں. ان کاروباروں کو, ان بزنس مین کو وہ دیتے ہیں پیسہ کہ جو ان کے اپنی انالیسز میں, اپنی اسٹڈی کے نتیجے میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں, وہ اچھے ہیں. ظاہر ہے کہ یہی بینکنگ بزنس کا اصل امتیاز ہے کہ بینکرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر انٹرپرینیورز کو چوز کریں اور ان کو دیں, اور جب یہ معلوم ہو کہ جس کو قرضہ دیا تھا وہ نالائق نکلا اور اس نے ریٹرن نہیں کیا تو آئندہ اس کو نہ دیں. اور سود اتنا منع کیوں ہے؟ واٹ از؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ شریعت میں اپنی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں, جس کے بارے میں کنٹروورسی ہوتی ہے. سود میں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کو ایک قرض دیتے ہیں کہ وہ کاروبار کرے یا اپنی ضرورت کو پورا کرے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا اماؤنٹ واپس نہیں کر سکے گا, کاروبار ڈوب بھی تو سکتا ہے نا, نقصان بھی ہو سکتا ہے. آپ پہلے سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہیں نقصان ہو تمہیں نفع ہو, مجھے اپنا 1 کروڑ اور اس پر مزید 10 لاکھ چاہیے. تمہارا نقصان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تم خود لوگوں سے مانگ رہے ہو, اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, ہمیں اپنا 1 کروڑ اور 10 لاکھ چاہیے. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ انسان کی لالچ ہے اور تنگ نظری ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان یہ مطالبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. لیکن اگر یہ بھائی نہ ہوں, اگر کلائنٹس ہوں, فار ایگزامپل اسٹرینجرز ہوں, ہاؤ ڈز یو, اور سمجھے میں قرضہ دے رہی ہوں, ہاؤ ڈو آئی پروٹیکٹ مائی سیلف کہ ایک اسٹرینجر میرے ساتھ فراڈ کرے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارے ہاں اب اس طرح کا بندوبست ہو گیا ہے کہ آپ آڈٹ کراتے ہیں, آپ کے پاس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, آپ یو میک شور کہ آپ ان کے اکاؤنٹس کو ہر وقت دیکھ سکیں. جتنا ایک آپ احتیاط کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے. لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چونکہ لوگ کاروبار میں فراڈ کرتے ہیں, ٹیکسیشن پرپزز کے لیے وہ اپنی انکم چھپاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اپنے کسی بزنس پارٹنر کو وہ اگر پروفٹ میں شیئر دینے کے لیے ان سے تقاضا کیا جائے گا وہاں بھی فراڈ کریں گے. تو ایک جانب ہمیں اپنی اخلاقی حالت درست کرنی ہے اور دوسری جانب ہمیں اس طرح کے میجرز کرنے ہیں کہ کوئی شخص کاروبار میں غلط بیانی نہ کر سکے. ظاہر ہے کہ انسانی حد تک آپ کوشش کریں گے, کہیں نہ کہیں اس میں گھپلا بھی ہوگا, لیکن بائی اینڈ لارج اگر ہم اس بات کو اپنے لیے ایک اصول بنا لیں کہ ہم نے کاروبار میں ریزلٹس کو صحیح طرح سے اناؤنس کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کرنے ہیں جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, وہ آڈیٹنگ کرتے ہیں, تو ان کو اور زیادہ انوالو کر کے اس بات کو انشور کیا جائے تو آئی ایم شیور اٹس سم تھنگ انشاءاللہ. آئی ہوپ سو. اٹ ساؤنڈز لائک این آئیڈیل سچویشن. اور سیگمنٹ کلوز ہوا چلا.
اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے ادارے میں جو علماء کے لیے جو نصاب بنایا گیا ہے اس کی آؤٹ لائن کے بارے میں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی ہمیں بتا دیں اینڈ میں. جی اس کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ ہم observation چاہیں گے کہ ہم سب جو دینی آراء ہیں، نقطہ نظر ہیں، لوگوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کریں، وہ اپنی رائے قائم کریں. ہم ان کو کسی نقطہ نظر کا پابند نہ کریں، ان کو سوشل سائنسز پڑھائیں، ان کو انگلش پڑھائیں، ان کو سائنس پڑھائیں، تاکہ وہ دین کے بھی عالم ہوں اور دنیا کے بارے میں بھی ان کی معلومات ہو. یہ چیز ہم اب اپنی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شروع کر رہے ہیں. ہم نے ایڈمیشنز کے لیے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے گا کہ جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد Thank ظہیر you for صاحب. inviting us. اور آپ سب کو جمعۃ الوداع بہت 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 مبارک. پاکستان ڈے بھی بہت 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 مبارک. اور آپ میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا اس سال میں چوڑیاں کہاں سے خریدوں. خیر ہے، میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لوں گی. اور بہت پیار اینڈ عید مبارک. سی یو آن منڈے انشاءاللہ تعالیٰ.